حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ درود کم پڑھے یا زیادہ، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم پر ہر وقت رحمتوں کا نزول رہے، رب بھی ہم سے راضی ہو، رب کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین کرام، آج کا موضوع ہمارا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوگا، کیونکہ اسی رجب المرجب شریف کے اندر 15 چاند کو یعنی 15 رجب المرجب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج انہی کے حوالے سے سنیں گے کہ یہ آل مصطفیٰ میں سے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں سے تھے۔ رب تبارک تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا، بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن آپ کا تقویٰ بھی ایسا تھا، جیسی شان تھی تقویٰ بھی ویسا تھا، اور رب کی عبادت بھی ویسے کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے سنیں گے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام شریف کے قریب واقع پہاڑ جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، اتنا کہا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ، اتنی کثرت سے کہا کہ پھر اس کی سانس پھول گئی۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا یا حی یا قیوم، اتنی کثرت سے کہا کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ لگاتار کہتا رہا، پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان، یہاں تک اس کی سانس پھر پھول گئی۔ اسی طرح وہ ورد کرتا رہا۔ جب وہ اوراد سے ذکر اذکار سے فارغ ہوا تو میں بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے عرض کی، اے اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، دل کر رہا ہے کہ آج انگور ہوتے، انگور کھاتا، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے 2 چادریں عطا فرما دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، اس کی اس بات کو ابھی پوری ہوتے ہوئے دیر باقی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوکرا ہے جس کے اندر انگور ہیں، اور ان کے اوپر 2 چادریں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے بھی کہا میں شریک ہو جاؤں؟ اس نے کہا ہو جاؤ۔ کہا میں آمین کہتا رہا تھا اس لیے شریک ہو رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ میں آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے، اور میں نے ایسا عمدہ اور لذیذ انگور پہلے کبھی کھائے بھی نہیں تھے، لہذا میں نے خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو ایک لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں اپنا لباس چینج کر لوں، اپنی چادریں چینج کر لوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہو گیا۔
انہوں نے اپنے لباس چینج کیا، چادریں چینج کی، تہ بند کے طور پر چادر کو باندھا اور دوسری کو اوپر اوڑھ لیا۔ وہ 2 چادریں جو انہوں نے اتاری تھی لیں اور چل پڑے، یعنی جو چادریں اتاری تھی وہ اٹھا لی اور چل پڑے۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک کے پیارے رسول کریم کے چچا زاد، مجھے لباس پہنائیے۔ اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ شخص تھا کون؟ میں نے تو پوچھے ہی نہیں ہے، جس نے مجھے انگور بھی کھلائے ہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھا بھی رہا ہوں، یہ خوبصورت چہرے والے کون تھے؟ اس نے جواب دیا، آپ نہیں جانتے، یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت میں نے تلاش کیا لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا بڑا مجھے صدمہ پہنچا کہ اتنے رب کے نیک بندے ہیں، جب ذکر کیا ہے اس کے بعد جو مانگا ہے رب نے عطا فرما دیا ہے، اور کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے، رب تبارک تعالیٰ نے شان بھی بہت عطا فرمائی تھی، آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کی کچھ کرامات بھی سنیں گے اور ان کی عبادت کا جذبہ بھی سنیں گے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے لگے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے، یعنی خشک کھجوریں جن کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ نے کچھ پڑھا اور دعا مانگی اور مانگ کے کھجوروں سے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو ہمارا رزق تمہارے اندر رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ، تو خشک جو کھجوریں تھی، جو تنے تھے، درخت تھے، وہ سبز ہو گئے، ان کے اوپر گچھے لگے، پھل لگے اور حضرت امام جعفر صادق کی طرف وہ جھک گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی تھی، یعنی جو کھجوریں وہ تھی اس سے لذیذ میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ تو دیکھیں، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تو رب نے پوری فرما دی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیسے مستجاب الدعوات تھے، یعنی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی۔ ایک اور کرامت سنتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دعا کے لیے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا مال دے کہ تو 50 حج کرے۔ کتنے؟ 50 حج کرے۔ تو اس بندے نے 50 حج کیے۔ جب 51 مرتبہ حج پر جانے لگا، مقام جوحفہ پہنچا اور غسل کے لیے نہر میں غوطہ لگایا تو پانی کی تیز موجوں سے بہا کر لے گئی اور اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے 50 حج کی اسے دعا دی تھی،
اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا مال دے کہ تو 50 حج کرے. تو اس شخص نے 50 حج کیے. جب 51 مرتبہ جانے لگا تو مقام جوفہ پر جا کر نہر میں غسل کرنے لگا تو نہر کی موجوں نے اسے بہا کر لے گئیں اور اسی کے اندر وہ ڈوب کر مر گیا. تو دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کیسے قبول ہوتی تھی. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہے جو دن کو شب تو رات ہو کر رہی. یعنی آپ اگر دن کو کہہ دیتے رات ہے تو رات ہو جاتی. یعنی اتنے مستجاب الدعوات تھے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں جا رہے تھے کہ راستے کے اندر دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، رو رہی ہے. جب عورت کو دیکھا رو رہی ہے تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری گائے فوت ہو گئی ہے. گائے مر چکی ہے، میرے تو سب کچھ یہی گائے تھی، وہ اب زندہ نہیں رہی، فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کہو تو میں زندہ کر دوں. تو عورت غصے ہو گئی، کہا مجھ پر صدمہ ٹوٹ پڑا ہے، صدمے کے پہاڑ میرے اوپر ہیں، میرا تو کل سرمایہ یہی گائے تھی، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس حالت میں. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عورت میں مذاق نہیں کر رہا، اگر تم خواہش کرو تم کہو تو میں تمہاری گائے زندہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر کر کے دکھاؤ. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی اور گائے کو پکڑ کر ہلایا تو گائے فوراً کھڑی ہو گئی. تو یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی. ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہیں دے گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکان سے کفن بنائے گا. یعنی جب فوت ہوں گا تو میں کہوں گا کہ اسی کے اندر مجھے کفن دینا. اس کا کہنا ہے کہ جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی. مجھے بہت دکھ ہوا. جب میں صبح مزدلفہ سے مینا شریف کی طرف آیا تو مسجد الخفیف شریف میں بیٹھ گیا. اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کو امام جعفر صادق بلا رہے ہیں. میں جلدی سے آپ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہارا کفن بنے؟ اس نے عرض کی اے ابن رسول وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، یہی وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے اپنے غلام کو آواز دی تو وہ چادر لے کر آیا. اس شخص نے دیکھا تو فوراً کہا یہ تو وہی چادر ہے جو میری گم ہوئی تھی. تو دیکھیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کتنے کرامات والے تھے، کتنی آپ کی کرامتیں تھیں، کتنی آپ کی برکات تھی کہ بے سہاروں کا سہارا بنتے، لوگوں کے اوپر جو مشکل ہوتی اس کو دور کرتے اور کتنے آسان انداز کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے. حضرت امام جعفر صادق کی خدمت ببرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، کوئی مکان خرید لینا، جب میں واپسی پر آؤں تو میں اپنی اولاد کو وہاں ٹھکانہ کر سکوں اور خود بھی وہاں رہ سکوں. تو وہ شخص جب واپسی پر آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور نبی کریم علیہ السلام پر، دوسری حد حضرت علی مرتضیٰ پر، تیسری حد حضرت امام حسن مجتبی پر اور چوتھی حد حضرت امام حسین پر ختم ہوتی ہے. اور یہ لو میں نے اس سے تحریر بھی کر دیا ہے، یعنی لکھ کر دے دیا. یہ خوشخبری سن کر وہ شخص
بہت خوش ہوا، خط لے کر چلا گیا اور گھر والوں سے جا کر کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ خط میری قبر میں رکھ دینا۔ جب وہ فوت ہوا تو گھر والوں نے وہ خط اس کی قبر میں رکھا، تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی خط قبر کے اوپر پڑا ہے اور اس کے اوپر لکھا تھا جو جعفر صادق نے وہ وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ وفا کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ تمہارا سودا میں نے جنت میں کر دیا ہے، تو تمہارا مکان جنت کے اندر ہے، تو وہ تحریری طور پر قبر کے اوپر پڑا تھا کہ ہم نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد کی پائے کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ایک شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کی علم کو لوگ مانتے ہیں، تو خود حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا علم کتنا ہوگا، اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ خلیفہ منصور کے دربار میں بیٹھے تھے، تو خلیفہ منصور جو تھا اس کے ناک کے اوپر بار بار مکھی آ کر بیٹھ جاتی۔ تو خلیفہ منصور جب غصے میں آیا تو اس نے پوچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن کا غرور ہے ان کے غرور کو نیست و نابود کر دے، کہ تو اتنا غرور کرتا ہے اپنے اوپر، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، تجھے تو ایک مکھی دلیل کر کے رکھ دیا اس نے، تو تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ عاجزی کے بھی پیکر تھے، بے مثال عاجزی کیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خوش اخلاق تھے، آپ کے مبارک ہونٹوں پر ہر وقت خوشی کے آثار نظر آتے، پھولوں کی طرح کھل رہے ہوتے۔ تو ہم بھی حضرت امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا چہرہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا، کھلتا ہوا چہرہ، خوش چہرہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت غصے کے حالت میں، جب بھی کوئی ملے تو اس سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی خیر تو ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق جب کسی سے گفتگو کرتے تو لوگوں کی خواہش ہوتی کہ بار بار ہم سے گفتگو کریں، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر وقت یا تو تلاوت میں مصروف رہتے، یا آپ خاموش رہتے، یا فضول گوئی سے آپ پاک رہتے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیے کہ کتنے اپنا زندگی کو کس انداز میں گزارتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے، آپ ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ حضرت امام مالک کا بیان ہے کہ ایک زمانے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا، میں نے آپ کو ہمیشہ 3 عبادت میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں ملتے، یا آپ روزے کی حالت میں ملتے۔ یعنی ان میں سے جب بھی دیکھا کسی نہ کسی ایک کام میں ملتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا آپ روزے سے ہوتے، یا آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے، وہ تو نفل کثرت سے پڑھتے، ہم فرض کے قریب نہیں جاتے، وہ تو نفل روزے رکھتے، ہم فرض روزوں کے قریب نہیں جاتے، اور اپنی کنڈیشن ہم خود جانتے کہ ہم نے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن مجید کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان بزرگوں کو دیکھیے کہ یا تو نماز میں ملتے، یا روزے کی حالت میں، یا تلاوت قرآن میں۔ تو ہمیں بھی اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم ان میں کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام کرتے رہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، یعنی 5 قسم کے بندے ہیں، ان سے بچ کر رہنا، ورنہ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلا کون سا فرمایا کہ بہت جھوٹ بولنے والا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے بچ کر رہنا،
کیوں؟ کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے اور وہ تو دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ یعنی جو جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ کبھی زیادہ تعلق نہ رکھنا، ورنہ دنیا خراب ہو جائے گی، کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا جب بھی اسے موقع ملے گا۔ دوسرا فرمایا بے وقوف آدمی سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ وہ ہے بھی بے وقوف، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو وہ نفع پہنچانا چاہے گا بھی صحیح تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اور فرمایا تیسرا کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کا زیادہ ضرورت ہوگی تو تم سے دوستی ختم کر دے گا۔ جو کنجوس ہوگا نا، اگر تم اسے اپنا دوست بناؤ گے، جب تم پر مشکل وقت آئے گا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، وہ تو ہے کنجوس، تو وہ کیا کرے گا؟ تم سے دوستی ختم کر دے گا، تمہیں مشکل کے اندر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بچ کر رہنا، ورنہ آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھا کون سا ہے؟ بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جو بزدل ہوگا وہ تو ہر مشکل میدان سے بھاگنے والا ہوتا ہے، جب دوست کو اوپر مشکل وقت آئے تو بندہ اس کا سہارا بنتا ہے، اور آپ نے دوستی اس سے لگائی ہے جو بزدل ہے، مشکل وقت آئے تو چھوڑ کر بھاگ گیا، تو تمہیں اس دوستی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے دوستی لگاؤ، اس سے تعلق بناؤ جو بزدل نہ ہو۔ اور پانچواں فرمایا فاسق، فاسق کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا، یعنی اس نے جو لالچ کیا ہے اس کو پا بھی نہیں سکا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ لقمے سے بھی کم ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، پھر ہماری زندگی سنورے گی۔ جب آپ کے شاگردوں نے علم دین آپ سے پڑھا اور پڑھ کر جانے لگے حضور ہم دین کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کو نصیحت فرمائیے، تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ تم دین کا کام کرنے جا رہے ہو، تمہاری زبانیں کم بولیں، تمہارا کردار زیادہ بولے۔ تو آج ہماری زبانیں بولتی ہیں، کردار نہیں بولتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میں دین کا کام کروں تو وہ خود سنت کا پیکر بنے، خود اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، لوگ اس کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں، اسے کہنا نہ پڑے۔ جو خود فاسق ہو وہ دوسروں کو تبلیغ کیا کرے گا؟ میرے چہرے پر داڑھی بھی نہ ہو تو میں لوگوں کو کہوں بھائی داڑھی رکھ لو، لوگ نہیں کہا کہ عقل کا اندھا تیرے اپنے چہرے پر داڑھی ہے نہیں، ہمیں تبلیغ کرتا ہے کہ داڑھی رکھو، میں خود نماز کے قریب نہ جاؤں اور لوگوں کو کہو بھائی نماز پڑھا کرو۔ بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے، قبر کا منظر بڑا مشکل ہوگا، حشر کا منظر بڑا مشکل ہوگا، تو ہم کیا کریں گے وہاں؟ تو لوگ کہیں گے بھائی پہلے خود تو پڑھ۔ جب میں خود 5 وقت کا نمازی ہوں گا تو لوگ کہیں گے بھائی واقعی نمازی ہے، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے دیکھ کر کئی لوگ داڑھی رکھیں گے، یعنی کہ ہمارا کردار بولے نہ کہ ہماری زبان بولے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ کا 15 رجب المرجب شریف کو وصال ہوا تھا، عرس تھا۔ آپ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر نیاز کی جاتی ہے، جن کو ہماری زبان میں کونڈے کہا جاتا ہے۔ یہ کب کیے جاتے ہیں؟ 15 رجب المرجب کو نہیں بلکہ 22 رجب المرجب کو۔ ہمارے علاقوں میں جو رائج ہے یہی طریقہ ہے، لیکن جو جس وقت اصال ثواب کرے شرعاً جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 22 کو کرو تو ثواب نہیں ملے گا، 15 کو کرو تو ثواب ملے گا۔ جب بھی اصال ثواب کی محفل سجاؤ، صدقہ خیرات کرو، ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ طریقہ
رائج کیوں ہوا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 15 رجب کو وصال ہے تو 15 کو کونڈے ہونے چاہیے، نیاز ہونی چاہیے، تو بعد مذہبوں نے 22 رجب کو اس کو رائج کیا ہے۔ وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ علماء بتاتے ہیں، اور یہ پوچھنے سے بھی معلوم ہوا ہے لوگوں سے جو بعد مذہب ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، 22 رجب المرجب شریف کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ وہ لوگ اس خوشی کے اندر یہ لنگر پکاتے ہیں، ہم جاتے ہیں ڈانٹ کر کھاتے ہیں، تو جو لنگر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں پکایا جائے ہم اسے نہیں کھائیں گے۔ اگر کونڈے بنانے بھی ہیں، صدقہ نیاز کرنی ہے تو 15 کو کرو نا، جس دن وصال ہے عرس مناؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ منائیں گے۔ اگر 22 کو کونڈے کرنے بھی ہیں تو حضرت امام جعفر کا صادق کا بھی ایصال ثواب کرو، حضرت امیر معاویہ کا بھی ایصال ثواب کرو۔ اگر کوئی اس نیت سے پکائے لوگوں کو کھلائے تو اس نے شرعاً ناجائز کام کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے ان کو بغض ہے، ہمیں تو پیار ہے، صحابی رسول ہیں، ہم کیوں بغض کریں؟ جس نے صحابی رسول سے بغض رکھا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے 22 کو نہیں 15 رجب کو کونڈے ہونے چاہیے، اور اگر کوئی 22 کو کرتا بھی ہے تو شرعاً جائز ہیں اس صورت میں کہ ایصال ثواب کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔